بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے حزب البحر شریف کے چند مخصوص فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ دعائے حزب البحر شریف ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی اعلیٰ اور پرتاثیر دعا ہے۔ اس کے مختلف نسخے موجود ہیں، آپ جہاں سے اجازت لیں اور جس نسخے کی اجازت لیں اسی کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی نسخہ اس کا پڑھا جائے تو اس کی کامل تاثیر حاصل ہو جاتی ہے۔ دعا حزب البحر پڑھنے والا شخص کبھی ذلت نہیں اٹھاتا۔ اس کے تمام مخالفین اور دشمنان جو اس کو ناحق ذلیل و رسوا کرنا چاہیں ہمیشہ عذاب الہی کا شکار رہتے ہیں۔ دعا حزب البحر شریف متواتر بلا ناغہ معمول میں رکھنے والا شخص، اس کے اوپر کسی حاسد کا حسد، جادوگر کا جادو، نظر باد کی نظر بد، مکار کی مکاری، جھوٹوں کا جھوٹ، ظالموں کا ظلم ہرگز نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی مخالف ناجائز بڑھوتری چاہے تو غیب سے اس کا تدارک کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دعا حزب البحر شریف کے عامل کو ستانے کی، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی اس کو جواب دے دیا جاتا ہے۔ حزب البحر شریف کے حوالے سے ایک معروف مشاہدہ ہے، اس کو پڑھنے والے کا رزق غیب سے پورا ہوتا ہے۔ نصرت، مدد ہر کام میں غیب سے ملتی ہے۔ فتوحات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ اور معافی ملتی رہتی ہے۔ یعنی دعا حزب البحر شریف پڑھنے والے شخص پر اس کے گناہوں کا وبال اور مکافات دنیا میں نہیں چلائی جاتی۔ دعائیں مبارکہ پڑھنے والے پر ہر معاملے میں رحمت کی جاتی ہے۔ المختصر کہ دعا حزب البحر شریف کا قاری تمام لحاظ سے، یعنی دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ، روحانی طور پہ، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی جمیع امور زندگی کے معاملات میں اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ دعا حزب البحر شریف پڑھنے والے کے ساتھ ناگہانی آفات اور بلیات اور حادثات کا معاملہ نہیں ہوتا۔ جہاں دعا حزب البحر شریف پڑھی جائے وہاں آگ نقصان نہیں کرتی، سیلاب، زلزلہ، طوفان، بارش تباہی نہیں کرتے۔ جس کو دعا حزب البحر شریف زبانی یاد ہو اور وہ ہر روز اس کو معمول میں رکھے تو اس کے لیے غیب سے کئی مخلوقات مقرر کر دی جاتی ہیں جو حزب البحر شریف کے قاری کے دینی دنیاوی معاملات غائبانہ طور پہ پورے کرتے رہتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ دعا حزب البحر شریف اگر کسی کامل ولی کی اجازت سے پڑھی جائے تو کسی وظیفے یا ورد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دعا حزب البحر شریف پڑھنے والے سے جنات اور شیاطین ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ دعا حزب البحر شریف میں حصار اور نورانی حجاب کی اتنی زبردست قوتیں ہیں جن کے سامنے غائب مخلوق کا بس نہیں چلتا۔ دعا حزب البحر شریف اپنے پڑھنے والے کی زندگی کے ایک ایک معاملے میں نگہبانی، کفالت، حفاظت، مدد اور سرپرستی کرتی ہے۔ دعا حزب البحر شریف کو معمول میں رکھنے والا شخص کبھی بھی کسی دنیا اور دین کے دشمن کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض وقتی طور پر مغلوب ہو بھی جائے تو جلد یا تادیر اس قدر شدت سے غالب آ جاتا ہے کہ دشمنان و مخالفین کی رگوں میں حزب البحر شریف پڑھنے والے کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ دعا حزب البحر شریف ایسی جامع الفوائد دعا ہے جو رشتوں کی بندش، لا علاج بیماریوں کا علاج، جنات سے تحفظ و علاج، جادوگر کو پلٹانے اور جادو سے تحفظ، نظر بد اور حسد کا جامع اور کامل علاج، رزق کی تنگی، جاب کا نہ ملنا، کاروبار میں بے برکتی ہونا، کام بنتے بنتے بگڑ جانا، الغرض دین و دنیا کی ہر حاجت و غرض
اس دعا مبارکہ کی برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو روحانیت کی طلب ہو وہ دعا حزب البار شریف سے کمال روحانیت پا سکتا ہے، کیونکہ دعا حزب البار شریف پڑھنے والے کی طرف بزرگان دین کی توجہ، ملائکہ نیک ارواح کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل حال رہتی ہے۔ دعا حزب البار شریف کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے اس کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ دعا حزب البار شریف میں مسنون دعائیں اور اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ دعا حزب البار شریف پڑھنے سے نفس اور قلب کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، شیطان اور شیطانی چالوں کا اثر انسان پر نہیں پڑتا۔ دعا حزب البار شریف سے نفسیاتی طور پر عبادات میں رغبت بڑھتی ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہتی ہے، دعاؤں کی قبولیت اور عبادات میں یکسوئی کی نعمت میسر ہوتی ہے۔ دعا حزب البار شریف کے پڑھنے والے کو بد موت یا اچانک موت سے تحفظ رہتا ہے اور کبھی امید ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے۔ دعا حزب البار شریف پڑھنے والے کو اکثر روحانی اور نورانی مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا حزب البار شریف پڑھ لینے سے 24 گھنٹے کے لیے ایسا اثار ہو جاتا ہے کہ کوئی غیبی مخلوق دعا پڑھنے والے کے قریب نہیں آ سکتی۔ دعا حزب البار شریف پڑھنے والے کو کوئی دھوکے سے زہر نہیں دے سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکے گا، کوئی پانی میں ڈبو کر نہیں مار سکتا، کوئی حادثاتی طور پہ آگ میں نہیں جلا سکتا، کسی طوفان، بارش، سیلاب، زلزلہ میں جانی نقصان نہیں ہو سکتا۔ دعا حزب البار شریف پڑھنے والی خواتین کو سایہ، آسیب، جنات، بندش، بھوت پریت کا مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، گھروں میں سکون، امن، اتحاد اور یگانیت کی فضا قائم رہتی ہے۔ بے روزگار حزب البار کو معمول میں رکھے تو اس کو اس کی سوچ اور توقع سے بڑھ کر اچھا روزگار میسر ہو جاتا ہے۔ دعا حزب البار شریف کو اگر ایسی خاتون پڑھے جو قدرتی طور پہ وبال قسمت کا شکار ہو، یا شادی نہ ہوتی ہو، یا جادو ٹونے کی وجہ سے رشتہ ہو کر ٹوٹ جائیں یا ہوتے ہی نہ ہو، تو باذن اللہ بہت جلد بہت ہی اچھا اور مناسب اور معیاری رشتہ منعقد ہو جائے گا۔ دعا حزب البار شریف کو اگر کوئی ایسا بیمار پڑے جس کو ادویات سے شفا نہ مل رہی ہو یا بیماری کا علاج ممکن نہ ہو، تو یقیناً اس بیمار کو غائبانہ صحت عطا ہو جاتی ہے۔ دعا حزب البار شریف کو اگر کوئی مفلس، کوئی غریب پریشان حال پڑھنے کا معمول بنا لے تو بہت کم عرصے میں غنی بن جائے گا، بلکہ اتنا رزق میسر ہوگا کہ ایک ہی سال میں صاحب نصاب ہو جائے گا۔ دعا حزب البار شریف اگر کوئی ایسا انسان پڑھے جو گناہوں اور برائیوں کا عادی ہو چکا ہو، نفس کی غلاظتوں سے چاہ کر بھی نہ نکل پا رہا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ایسا تزکیہ نفس ہوگا کہ بہت جلد صلحاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ جس کو اپنی کم عمری کا خوف ہو یا ہمیشہ ڈر لگا رہے کہ دشمنان یا حادثات سے نقصان ہوگا، وہ دعا حزب البار شریف کو اپنا معمول بنا لے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور دشمنوں کے ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں بھی رہے گا۔ دعا حزب البار شریف کو پڑھنے والے میں تسخیر خلائق کی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ حفاظ کرام، علماء کرام، ڈاکٹر، وکیل اور عامت الناس سے منسلک شعبہ جات میں کام کرنے والے افراد دعا حزب البار شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ان کی زبان، الفاظ میں تسخیر اور تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ بہت سے افراد ہر سال دعا حزب البار شریف کی زکوٰۃ اور ریاضت سفر المظفر میں ادا کرتے ہیں، پھر مختلف طریقوں سے اس کو پڑھتے ہیں، مگر بہت کم ایسے اشخاص ہیں جو باقاعدہ فیوض و برکات حاصل کرنے کا بتاتے ہیں۔ اکثر احباب یا تو اس امر میں شکایت کرتے ہیں کہ ان کو جملہ فیوض و برکات نہیں ملتے، یا ان کی شکایت ہوتی ہے کہ دعائے
حزب البار شریف پڑھنے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ ان تمام اشخاص کے لیے یہ ہے کہ دعا حزب البار شریف اگر آپ اپنے ذاتی معمولات میں رکھنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ اور ریاضت کی ضرورت نہیں، صرف کسی صاحب نسبت اور تصرف بزرگ یا کامل ہستی سے بطور وظیفہ اجازت لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس دعائے مبارکہ سے فیض حاصل کر کے لوگوں کے کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃوں کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے آپ کوئی ایک طریقہ اپنائیں اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور آپ اس کے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ دعا حزب البار شریف ہمیشہ اس کو اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بغیر کسی کامل کی اجازت کے اس کو ہرگز نہ پڑھیں۔ اگر مسنون دعاؤں کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو کبھی کبھار جس وقت مرضی چاہیں بطور ثواب پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس دعا کو معمول میں لانا ہو تو سب سے پہلے کسی صاحب تصرف ہستی، کسی بزرگ یا کامل کی اجازت لیجئے۔ اس کے بعد اس دعا مبارکہ کو یا تو اس بزرگ اور اجازت دینے والے شخص کی بتائی ترتیب کے مطابق پڑھیں، یا پھر ہر روز عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 3 یا 5 یا 7 بار پڑھ کر مقصد کا تصور کر کے دعا مانگ لیں، اپنے آپ کو دم کر لیں۔ اس طرح ہمیشہ اپنے معمول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ دعا حزب البار شریف ضرور پڑھیں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ مجھ فقیر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔